اس وقت اس آئینی بینچ کا قیام اچانک عمل میں آ گیا، یہ جو تحقیقات ہونی تھیں جس کے اوپر یہ ساری لیدیں ہو رہی ہے پچھلے 1 سال سے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ پری ایمبل ہے؟ یہ جو باتیں چل رہی تھیں، بیک ڈور گفتگو چل رہی تھی اڈیالہ میں اور دوسرے حلقوں میں، تو یہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے کہ اب بات کہیں آگے بڑھ جائے گی، معاملات کہیں کسی ٹھکانے لگنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں شاید ہم زیادہ اس کو زیادہ فوکس ہو کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ شاید صدر بھی اسی لیے بنے ہیں کہ وہ اپنے دوست عمران خان کی رہائی کروائیں گے، اور ان کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ بھی اسی نعرے پہ پڑے ہیں کہ میرا بھائی جیل میں ہے اور اس کو میں نے نکلوانا ہے، لہٰذا مجھے ووٹ دیے جائیں. تو یہ شائبہ جو ہے، میں اس کو شائبہ کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ایسا انٹرنیشنل لیول پہ جب کوئی بھی ملک کے انتخابات ہوتے ہیں کہیں پہ بھی، خاص طور پہ امریکہ میں اس کے کئی انتخابات کور کر چکا ہوں، تو وہ کہیں دوسرے ملک کی جو مفادات ہیں اس کے ہاں پھر ایک مفادات کے نیچے جو ایک سیاسی کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ نہ ہی وہ الیکشن ہوتے، نہ ہی پالیسیز بنتی ہیں، اور نہ ہی ان پر اس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہاں، اب ایک ملاقات، جس ملاقات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، عمران خان کی اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، اور اوول آفس میں انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور پھر ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کی تصاویر بنی تھیں، اور پھر جو ان کا انداز تھا ٹرمپ صاحب کا، وہ ہر ایک کو دوست کہتے ہیں ویسے تو. آپ نے اس کے بعد پھر لوگ بھول گئے کہ مودی کے ساتھ جو جفی ہے ان کی، وہ لوگ بھول گئے، وہ بھول گئے کہ وہ وہاں سے واشنگٹن ڈی سی میں صرف لوگوں کو یہ ججمنٹل ہو کے نہیں بتا رہا، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی سے اگلے ہی دن ابھی عمران خان وہیں پہ تھے، اور وہ فلائی کر کے مودی صاحب کے پاس پہنچے ٹیکسس میں، اور یہاں کا جو سب سے بڑا ارینا، ایک بہت بڑا کنونشن سینٹر ہے، وہاں پر انہوں نے پورے گراؤنڈ کا چکر لگایا جفی میں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور جفی ڈال کے. وہ سب کچھ تو یہ ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، یا سیاسی طور پر جس طرح سے لوگوں کے ساتھ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، جس طرح سے عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں. ابھی پتہ چلا ہے کہ 200 کے قریب مقدمات، ان کی ڈبل سینچری ہونے جا رہی ہے. اور اسی طرح سے جو باقی ان کی پارٹی کے اراکین ہیں، یا ممبران ہیں، یا رہنما ہیں، یا ایون کارکن ہیں، ان سب کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں. ایون 26 نومبر کا جو واقعہ ہے وہ سب کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ریاست کس طرح جبر اور کس طرح طاقت کے بل بوتے پر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن بٹ صاحب اب تو بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری باتیں تو بیک گراؤنڈ میں رہ گئیں. یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہاں پہ اس بات کو فیل کیا جا رہا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یس، اور جو وہاں سے پیغامات جس قسم کے آئے ہیں، زلمے خلیل زاد صاحب کی ٹویٹ بھی تھی، پھر امریکی کانگریس مین کے خطوط بھی تھے، برٹش پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا، آسٹریلین میں ہوا، دیگر جگہ پہ ہوا. سو انٹرنیشنل پریشر از دیئر. یہ ایک ٹینجیبل ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ ایسا ہے. تو اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیٹ از دی پوائنٹ آف ڈسکشن ناؤ کہ یہ جو اس وقت آئینی بینچ نے ٹیک اپ کیا ہے 8 فروری کے معاملات کو، یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے اب اس کو نبیڑنے کی کوشش، کیونکہ مارچ اپریل فارمولا بھی چل رہا ہے نا ایک مارکیٹ میں کہ اس وقت کوئی قومی حکومت یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا قیام آئے گا عمل میں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر جی بھٹی صاحب اپنا کامنٹ دیجیے، پھر خواجہ صاحب سے لیتے ہیں. جی دیکھیں، میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تو آپ نے چونکہ لنک بار بار کیا جاتا ہے کہ جی ٹرمپ آ گئے ہیں اور ٹرمپ کے لیے سارا کچھ، یا ٹرمپ کچھ کریں گے. میں صرف وہ پریمبل، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ اب یہ ساری صورتحال کا کیا یہ پریمبل ہے، تو یہ ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اور میں اس سے بالکل کنوینس نہیں ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم یہاں اخبارات بھی پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں. اس کی ہوا ضرور ہے، اس کی شور بہت ہے، لیکن یہ ابھی کہنا قبل از 20 تاریخ کو جب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹیک اوور کریں گے، ٹرمپ جب اپنی کرسی صدارت پر بیٹھیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کس رخ پر جاتی ہے، ہوا چلتی ہے. اب بات یہ یہاں پہ لوکلی آپ نے جو بات کہی، اس میں کوئی شک نہیں
ہیں. ریاست ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ آپ مجھے ملک کے اندر ہونے والے سانحات کے بارے میں بتائیے. کیا کوئی ایسا سانحہ ہے جس پہ کمیشن نہ بنا ہو؟ کوئی ایسا سانحہ یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا فراڈ اس ملک کے اندر جو انتخابات کے نام پہ ہوا ہے، کیا اس کے ہمارے اوپر پاس ایک کمیشن نہیں ہسٹری بنے؟ ہے کیا کمیٹی اس کے بننے اوپر کی. گفتگو نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اوپر بحثیں نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اوپر مارچز نہیں ہوئے؟ لیکن اس دفعہ صورتحال ڈفرینٹ ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عدم اعتماد ہے مسلم لیگ نون کے اوپر. اس میں پیپلز پارٹی جان بوجھ کے شامل نہیں ہوئی اور اس نے اپنے نئے فنکار کو، نئے نوجوان کو، اس کو سیاست کے میدان میں اتارا اور اس سے تیزی تراری میں اس سے بیانات بھی دلوائے اور اسٹیبلشمنٹ کی فیور کرنے کے لیے اس کا اور وہ صاحب کے ساتھ ایک لیکن گیم میں چلے گئے ہیں اس وقت. بلاول صاحب، خواجہ صاحب آپ سے لیتے ایک ہیں. بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ابھی ریاست کر رہی ہے، ریاست اپنا بوجھ اپنے کاندھوں سے اتار کے اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنا چاہ رہی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ بھاری بھرکم بوجھ سیاستدان اٹھائیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا وزن جو ہے مسلم لیگ نون اٹھائے اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی اٹھائے. لیکن اب پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ وہ مارچ اپریل والا جو کہانی ہو رہی ہے اس وقت، کہ جس طرح واوڈا کو لگایا گیا نئے کام کے اوپر اور وہ کس طرح اچھے طریقے سے ڈرامہ بازی کر کے اور نون کو گندا کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. عمران خان کا تذکرہ وہ صریحاً کرتے ہیں کہ یار وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن یہ ساری صورتحال میں مجھے ابھی فوری طور پہ کوئی بڑی گمک نظر نہیں ہے، بڑی گیم نظر نہیں آتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی. چلیے آپ کا یہ اندازہ ہے خواجہ صاحب. یہ جو اس وقت ٹیک اپ کیا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 8 فروری کے معاملے کو کہ اس کو تحقیقات کی جائیں، عدالتی کمیشن ہے، اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ مارچ اپریل کا فارمولا آپ یقیناً آپ واقف ہیں اس سارے معاملے سے. غالب کا ایک شعر ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط کور لکھ رکھوں، جی قاصد کے آتے آتے خط کور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. اچھا، تو جواب جی پتا ہے یہ کوئی جوڈیشری نام کی چیز آپ کے کیا ملک بات میں کیا نہیں بات رہی علی جناب. کیا بات ہے. علی جناب وہی ہوگا جو جیک برانچ کہے گی نے. یہ تو یہ تو 26ویں آئینی میں سوچ 26 رہا ہوں. میری مجھے کہنے تو دیجیے. جی جی یہ پلیز 26ویں گو آئینی ترمیم آپ کے ہی پروگرام میں کہہ چکا ہوں. نہ شہباز شریف کو پتا تھا یہ کیا ہے، نہ رانے ثنا کو پتا تھا، اور نہ میرے وہ اعظم نذیر تارڑ کو پتا تھا وزیر قانون کو. یہ کہاں سے آئی تھی، کس نے بھیجی تھی، کس کا یہ برین چائلڈ تھا؟ یہ جیک برانچ سے آئی تھی جناب والا، جہاں بیٹھ کے قانونی موشگافیاں کی جاتی ہیں. خفیہ لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں، آئین کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، فرانس کے آئین کو دیکھتے ہیں، امریکہ کے آئین کو دیکھتے ہیں، برطانوی روایات کو دیکھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اب اسے اس طرح کر لیا جائے تو مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں. میرا جواب اس پہ یہ ہے، اور اس کے بعد میں ایک جملہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ میں اسے عدالت تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ آپ کے ساتھ بھی مذاق ہے، میرے ساتھ بھی مذاق ہے، نظام عدل و انصاف کے ساتھ بھی مذاق ہے، اور پوری قوم کے ساتھ یہ مذاق ہے.